جون کی ایک دوپہر تھی۔ کراچی کے ایک مصروف بازار میں لوگ پسینے میں شرابور اپنے اپنے کام میں لگے تھے۔ شور، گرمی، دھواں، سب کچھ جیسے ایک ساتھ حملہ آور ہو رہا ہو۔ ایسے میں ایک نوجوان ریڑھی پر آم بیچ رہا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ دھوپ سے بیچنے کے لیے اس نے سر پر پرانا کپڑا باندھ رکھا تھا۔ چہرے پر تھکن صاف جھلک رہی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس کی ریڑھی کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے خوبصورت خاتون اتری، ہاتھ میں موبائل، آنکھوں پر چشمہ۔ وہ رک کر بولی، بھائی آم کتنے کے دیے؟ احمد نے اوپر دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ چہرہ، وہ آواز، دل جیسے رک سا گیا۔ وہ عالیہ تھی، اس کی پہلی محبت۔ عالیہ نے بھی احمد کو پہچان لیا۔ دونوں کی نظریں ملی، مگر وقت جیسے تھم گیا۔ ایک لمحے میں کئی سالوں کی کہانی ان کی آنکھوں کے بیچ چمک اٹھی۔ احمد نے آہستہ سے کہا، آپ؟ عالیہ وہ چونکی، تم احمد، تم یہاں؟ احمد ہلکا سا مسکرایا، ہاں زندگی اب یہیں تک محدود ہے۔ عالیہ نے کچھ بولنا چاہا، مگر زبان جیسے بند ہوگی۔ ارد گرد لوگ کھڑے تھے۔ احمد دوبارہ آم تولنے لگا۔ عالیہ نے بیگ سے 2000 روپے نکالے، آم لیے بغیر رکھ دیے اور بولی، یہ تمہارے آم نہیں، تمہارے حوصلے کے ہیں۔ احمد نے نرمی سے پیسے واپس بڑھاتے ہوئے کہا، میرا حوصلہ پیسوں سے نہیں، وقت سے بنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ریڑھی دھکیلنے لگا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر احمد بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ 6 سال پہلے احمد اور عالیہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ دونوں کا خواب تھا کہ پڑھ لکھ کر اپنے والدین کا سہارا بنے۔ احمد عام گھرانے سے تھا، جب کہ عالیہ ایک امیر گھر کی اکلوتی بیٹی، مگر دل کی باتیں ذات پات، امیر غریبی نہیں دیکھتی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ احمد شریف، محنتی اور نرم مزاج تھا۔ عالیہ کو وہ لڑکوں سے بالکل الگ لگا جو بس دکھاوا کرتے تھے۔ ایک دن عالیہ نے احمد سے کہا، تم وعدہ کرو کہ کبھی مجھے چھوڑو گے نہیں؟ احمد نے مسکرا کر کہا، وعدہ کرتا ہوں، لیکن اگر قسمت نے اجازت دی تو۔ دونوں کے خواب رنگ پکڑنے لگے۔ احمد جنی کی نوکری کے لیے انٹرویو دینے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ نوکری ملتے ہی عالیہ کی گاڑی رشتہ بھیج دے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ جس دن احمد کو نوکری کی کال آئی، اسی دن عالیہ کے والد نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی کلاس فیلو ریحان سے شادی کرے، جو ان کے بزنس پارٹنر کا بیٹا تھا۔ عالیہ نے انکار کیا، مگر والد بولے، بیٹی محبت پیٹ نہیں بھرتی، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ احمد سے اس کا رابطہ توڑ دیا گیا۔ احمد نے کئی بار فون کیا، پیغامات بھیجے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چند ماہ بعد اسے سوشل میڈیا پر عالیہ کی شادی کی تصویریں نظر آئیں۔ وہ تصویریں ان کے دل پر ایسے چاقو کی طرح لگی جن کے نشان کبھی نہیں مٹتے۔ اس نے شہر چھوڑ دیا، نوکری چھوڑ دی اور زندگی سے جیسے امید کھو بیٹھا۔ پھر اس نے اپنے بیمار والد کا علاج کرانے کے لیے ریڑھی لگانا شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا۔ عالیہ کی زندگی ظاہری طور پر پرکشش تھی، مگر دل کے اندر ٹوٹ پھوٹ جاری تھی۔ ریحان شرابی اور مغرور شخص نکلا۔ روز جھگڑا، روز بد زبانی۔ عالیہ نے برداشت کی حد تک سب کچھ سہا، مگر جب ایک دن ریحان نے اس پر شک کر کے اس کے کردار پر بات کی تو وہ خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے کہا، میں نے اپنے والدین کے لیے تمہیں قبول کیا، مگر خود کو تمہارے جھوٹ اور بدگمانی کے حوالے نہیں کر سکتی، اور یوں 1 سال کے اندر ہی طلاق ہوگی۔ عالیہ نے سب چھوڑ دیا، شہر، رشتے، عزت اور نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک اسکول میں پڑھانے لگی اور وقت کے ساتھ ساتھ خود کو مضبوط کرتی گئی۔ پھر وہی قسمت جو ایک دن سب کچھ چھین لیتی ہے، کبھی کبھار سب کچھ الٹا بھی دیتی ہے۔ 2 سال بعد وہ ایک NGO کے پروجیکٹ کے سلسلے میں بازار میں آئی۔ گرمی، شور اور بیچ میں وہ ریڑھی والا جس نے اس کے ماضی کو زندہ کر دیا، احمد، جو کبھی اس کی امید تھا، آج ایک مزدور بن چکا تھا۔ عالیہ نے گاڑی سے اتر کر اس سے بات کی۔ دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے۔ پھر عالیہ نے آہستہ سے کہا، کیا تم ناراض ہو مجھ سے؟ احمد نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، ناراض نہیں عالیہ، وقت سے ناراض ہوں، تم سے نہیں۔ تم نے جو کیا حالات نے کروایا۔ عالیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بولی، میں روز دعا کرتی تھی کہ تم خوش رہو، کبھی سوچا نہیں تھا کہ تمہیں یوں دیکھوں گی۔ احمد نے کہا، میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ کبھی تمہارا اور درد تمہارے چہرے پر نہ آئے، مگر آج لگتا ہے وہ درد تمہاری آنکھوں میں چھپا ہے۔ عالیہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کیا تم دوبارہ شروع نہیں کر سکتے کوئی نیا کام، نئی زندگی؟ احمد بولا، زندگی دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہمت چاہیے، اور وہ تم نے آج دے دی۔ عالیہ نے کہا، میں ایک اسکول چلاتی ہوں، اگر تم چاہو تو وہاں اکاؤنٹنٹس کا کام سنبھال سکتے ہو۔ احمد نے چوکر اسے دیکھا، تم واقعی چاہتی ہو کہ میں وہاں کام کروں؟ وہ بولی، ہاں احمد، زندگی ہمیشہ دوسرا موقع دیتی ہے، بس ہم اکثر پہچان نہیں پاتے۔ چند ہفتوں بعد احمد اسکول میں کام کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی زندگی میں سکون لوٹ آیا۔ ایک دن احمد نے عالیہ سے کہا،
تمہیں یاد ہے میں نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ عالیہ نے مسکرا کر کہا، ہاں مگر وقت نے تمہیں توڑ دیا تھا۔ احمد بولا، وقت ہمیں جوڑنے آیا ہے۔ کچھ دن بعد دونوں کے والدین کی موجودگی میں انہوں نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی، دکھ کے بعد سکون، بچھڑنے کے بعد ملن۔ آج احمد دوبارہ انجینئر کی نوکری کر رہا ہے، عالیہ اسکول چلاتی ہے اور دونوں کہتے ہیں زندگی نے ہمیں دکھ دیا تاکہ ہم شکر کرنا سیکھیں۔